بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے، بدھ کے دن کا، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کر کے ان کو پولیس کی گاڑی میں چکری کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تب تک ان کو رہا کر دیا گیا ہو یا کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہو، لیکن میں پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے ٹوٹل جو ہے وہ 40 سیکنڈز کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی 43 سیکنڈز کی ویڈیو ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی گرفتاری سے پہلے 43 سیکنڈز کی سب سے تکلیف دہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ 43 سیکنڈز کی ویڈیو دیکھی، اور آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر ہے کہ 3 بار آپریشن کیا گیا، 3-4 بار آپریشن کیا گیا، اور جو 3-4 بار آپریشن کیا گیا، ہر بار جو ہے وہ کارکنان کی ایک حصہ ہوتا تھا جس کو پولیس ڈسپرس کرنے میں کامیاب ہوتی تھی، یا ان کو گرفتار کرنے میں ان کے اوپر لاٹھی چارج کر کے اور ان کو وہاں سے دور لے جانے میں کامیاب ہوتی تھی۔ پہلی اٹیمپٹ ہوئی، دوسری اٹیمپٹ ہوئی، تیسری اٹیمپٹ ہوئی، اور یہ جو چوتھی اٹیمپٹ تھی جب واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اور یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ 5-6 کارکنان ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ایک دوسرے کے بازوؤں میں بازو دیے، اور وہ ایک چٹان کی طرح عمران خان کی بہنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور واٹر کینن جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بڑے پریشر سے پانی جو ہے وہ کیمیکل ملا پانی جو ہے وہ پھینکا جا رہا تھا۔ تو جب وہ پانی پھینکا جا رہا تھا تو آپ امیجن کریں کہ کتنی شدید سردی، ہلکی ہلکی بارش بھی، اور اس شدید سردی میں ان کو واٹر کینن کے ذریعے ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور وہ عمران خان کی بہنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، اور وہ عمران خان کی بہنوں کی طرف پانی نہیں آنے دے رہے، اور پانی کا تمام تر پریشر جو ہے وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ان کے اوپر واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پولیس کے اہلکار آگے بڑھتے ہیں اور ان کے کالر سے اس کو پکڑتے ہیں، اور بیک سائڈ سے، اور ایک کارکن کو کھینچتے ہیں، پھر دوسرے کو، اور ان تمام کارکنان کو وہاں پہ بے دردی کے ساتھ مارنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں، رات کے 1 بجے کا ٹائم، اور رات 1 بجے جو ہے وہ اس طرح سے پہلے واٹر کینن کے ذریعے 4 بار حملہ، اور پھر چوتھی بار حملے کے بعد ایک طرف واٹر کینن کے ذریعے حملہ، اور ساتھ ہی ان کو کالر سے پکڑ کے اور ان کو وہاں پہ ان کو نیچے گرایا جاتا ہے، گرا کے اور ان کو مارا جاتا ہے۔ کتنی تکلیف دہ ہے، کتنی مطلب انسانیت ختم ہو گئی ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں بچے۔ کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کریں۔ عمران خان کی وہ بہنیں ہیں، وہ عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ عمران خان کی بہنیں ہیں، مطلب، اور وہ غلط کیا کر رہی ہیں؟ وہ روڈ کے سائڈ پر بیٹھی ہیں، ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کے بھائی سے ملاقات کروائی جائے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں سے اس لیے نہیں ملوایا جائے گا عمران خان کو کہ یہ باہر آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی نے تو کبھی آ کے باہر پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے تو آ کے کبھی کوئی سیاسی پیغام نہیں دیا، ان کو آپ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ وجہ واضح ہے کہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہے۔ پہلے نومبر میں عمران خان کو تقریباً 29 دن تک آئسولیٹ رکھا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی 29 دن تک آئسولیٹ رکھنے کے بعد، اور اب 2 دسمبر کو لاسٹ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، اور 2 دسمبر سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ایسا سمجھیں کہ پھر جو ہے وہ 28-29 دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب، یا 27-28 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ قید تنہائی میں رکھے ہوئے، اور ان سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔
اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر وہاں پہ لاٹھی چارج کیا گیا، جیسے اور پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور کارکن آگے کھڑے تھے، عمران خان کی بہنوں کا دفاع کر رہے تھے، تحفظ کر رہے تھے، تو جب ان کو پکڑا گیا تو ایک پولیس والا ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان کو زمین پہ لٹا دو، یعنی شدید سردی میں ان کو زمین پر لٹا دو۔ یہ اس وقت جو ہے وہ سب سے تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ساتھ آپ ونڈو میں دیکھ ہی رہے کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو پولیس کی گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے اور علیمہ خانم جو ہے وہ مکہ لہرا رہی ہیں اور شاہد خٹک جو ہیں وہ ہیں، اور پیچھے جو ہے اسی گاڑی میں وہ مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اخندزادہ حسین ہیں، جو تحریک تحفظ پاکستان کے جو ہے وہ ترجمان ہیں، اور اس وقت ایک اور گاڑی میں سلمان اکمل راجہ صاحب، شوکت بسرا صاحب، یہ سب جو ہے اس گاڑی کے پیچھے جا رہے ہیں، اور مطلب گاڑی میں بھرا ہوا ہے پولیس والوں نے۔ یہ پنجاب پولیس کی گاڑی ہے جس میں ان کو مطلب لے جایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کو بہت ہانٹ کریں گی۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں نا اور یہ پیپلز پارٹی والے، یہ وقت بدلنے دیں، یہ زیادہ دیر نہیں رہ گئی، وقت بدلنے دیں۔ یہ چھوٹا سا قرآن مجید جیب میں لے کر پھریں گے اور ایک ایک بندے کے سامنے وہ چھوٹا سا قرآن مجید نکال کے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں تھے، ہم اس کے پیچھے نہیں تھے۔ لیکن کون ان کی بات مانے گا؟ کون ان کی بات مانے گا کہ یہ نہیں تھے؟ یہ پھر قسمیں قرآن، یہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھیں گے، لوگوں کو مسجدوں میں لے کر جائیں گے، یہ لوگوں کو امام بارگاہوں میں لے کر جائیں گے، یہ لوگوں کو درباروں پر لے کر جائیں گے، یہ لوگوں کو وہاں پہ کہیں گے کہ یہاں جہاں ہم سے ہاتھ رکھوانا ہے ہم ہاتھ رکھ کے دینے کو تیار ہیں، جس جگہ ہمیں لے جانا ہے لے جانے کے، جو ہمیں خانہ کعبہ لے کر جانا ہے ہم جاتے ہیں، ہمیں مسجد نبوی لے کر جانا ہے وہاں جاتے ہیں، ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نہیں تھے۔ پھر کون ان کی بات مانے گا؟ یہ پنجاب پولیس کس کے ماتحت ہے؟ اگر مریم نواز کے احکامات نہیں لے رہی پنجاب پولیس تو مریم نواز بتا دیں کہ میرے احکامات نہیں لے رہی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو شریف خاندان کہے کہ ہم تو اس کے پیچھے نہیں تھے۔ اس کی سیاسی قیمت شریف خاندان کی آنے والی نسلوں کو چکانی پڑے گی، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں ان دونوں نے اپنی اولادوں کی خاطر ان کے پولیٹیکل فیوچر کے لیے یہ ذلت کمائی ہے۔ یہ ساری ذلت نواز شریف اور زرداری اپنی اولادوں کے پولیٹیکل فیوچر کے لیے کما رہے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کتنا بدل گیا ہے۔ ابھی جس طرح سے پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیسے چل رہی ہیں۔ وقت بدلنے دیں، ان کی آنے والی 5 نسلوں کو بھی کوئی یہاں پہ ووٹ نہیں دے گا۔ اور آج جو بچہ 12 سال کی عمر کا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، جو 10 سال کی عمر میں ہے بچہ وہ 80 سال تک بھی جیے گا، وہ 90 سال تک بھی جیے گا، تو باقی کے جو 80 سال اس کی زندگی رہتی ہے وہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ 10 سال کا بچہ آج دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے فائدے کے لیے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور کروا رہی ہیں اور ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں، نواز شریف یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے نجم سیٹھی کو نہیں سنا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے چھٹکارا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے چھٹکارے کا؟ اور دیکھیں میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں، آپ کبھی صبح کے ٹائم جائیں قبرستانوں میں جائیں تو میں سوچتا ہوں کہ ان قبرستانوں میں کئی ایسے بھی والدین، خاص طور پہ والد ان قبرستانوں میں موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کی خاطر پتہ نہیں کتنی 2 نمبریاں کی ہوں گی، کتنوں کا حق کھایا ہوگا، کتنوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کتنوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، لیکن وہ اولاد جس کے لیے اس نے اتنی 2 نمبری کی تھی وہ اس کے کمائے ہوئے حرام کے پیسوں سے عیاشی میں پڑے ہوں گے اور وہ اس کی قبر تک نہیں آتے اس کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ نواز شریف اور زرداری نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو سیاسی ذلت کمائی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نہ یہ اور نہ ان کے بچے پاکستان کے اندر رہ پائیں گے جس حد تک پاکستان کے اندر چیزیں خراب ہو چکی ہیں۔ ابھی ظاہر ہے عدالتیں آپ کے سامنے صورتحال کیا ہے، ہر ایک کو خوف ہے کہ ہم ذرا کچھ کہیں گے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا، ہماری ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس خوف سے لوگ ابھی تھوڑا سا لوگ اس میں ہیں، ورنہ چیزیں عوامی نفرت اور غم و غصہ جو ہے وہ اب آپ سب جانتے ہیں جو سننے والے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس وقت کتنی زیادہ نفرت ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ عمران خان کی بہنیں ہیں، جس نے شوکت خانہ بنایا، جس نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس نے احساس پروگرام دیا، جس نے ہیلتھ کارڈ دیا، جس نے ورلڈ کپ جتوایا، جس نے پاکستان کو عزت دی، جس کے اثاثے جدادیں سب کچھ پاکستان کے اندر ہے، جس کا مفاد پاکستان کے اندر ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، جس نے ہمیشہ کہا کہ میرا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیں، میرا نام ECL میں ڈال دیں، میرا پاسپورٹ لے لیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے پاکستان سے جانا نہیں ہے۔ اور وہ آج بھی ملک کی خاطر جو ہے وہ ناحق قید کاٹ رہا ہے، کوئی ڈیل نہیں کر رہا، کوئی سرنڈر نہیں کر رہا، کوئی بھیک نہیں مانگ رہا۔ اور باہر ظاہر ہے وہ میں اس پہ بات کر چکا ہوں، جو
گھور صاحب جو بات کر رہے ہیں. تو بہرحال جی اس وقت تک ابھی تک تو جو عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو گاڑی لے جا رہی ہے وہ ابھی کہیں رکی نہیں ہے, اور وہ جس طرح سے جا رہی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکمل راجہ صاحب, وہ آخر تک عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ رہے, اور وہ ان کو وہ اس وقت فالو کر رہے ہیں پولیس کی اس گاڑی کو جس گاڑی میں عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں. اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ایک بھانجی ہیں حسان نیازی کی جو بہن ہیں وہ بھی ہیں. تو ابھی بہرحال یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو چکری پہ لے جا کے اور وہاں پہ ان کو اتار دیا گیا ہے, اور ابھی جو مزید اپڈیٹس آئیں گی اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے, کرم کرے, اور یہ حالات چینج ہوں. بہت ہی تکلیف دہ وہ منظر تھا جو میں نے شروع میں آپ کو دکھایا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.